روزے اربعین ہے، اس کی ایک الگ مناسبت ہے، لیکن چونکہ آخری اس خمسے کی مجلس ہے اس لیے کچھ گزارشات حالات و واقعات کے تناظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں ملکی حالات، عالمی حالات، پاکستان میں تشیع کے حالات۔ دو طرح کے حملے ہیں تشیع پر، ایک اعتقادی حملہ ہے اور دوسرا ہمارے وجود پہ حملہ ہے، ہمارے عقائد کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے یہ بھی، اور ہمارے حوالے سے جو پروپیگنڈا مسلمانوں میں تکفیری پھیلا رہے ہیں وہ بھی ایک الگ تشیع پر حملہ ہے۔ آج تشیع کو ان دونوں حملوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک حملہ چونکہ زیادہ پیچیدہ ہے، وہ حملہ جو باہر کا دشمن کرتا ہے اسے پہچاننا اور اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے۔ اب جانتے ہیں، آسان سی مثال دیتا ہوں، ایک حدیث سے استدلال کر کے مثال دیتا ہوں۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں بھی نقل کیا ہے، امام نسائی نے مسند، اور اس کے علاوہ امام ذہبی نے اس کی توثیق و تصدیق کی ہے۔ صحیح السند حدیث ہے ہر حوالے سے، اور حدیث کا پس منظر بھی ذکر فرمایا انہوں نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک سرکار فرماتے ہیں ہماری یہ حالت ہوتی تھی جب سید الانبیاء تشریف لے آتے اور محفل میں تشریف فرما ہوتے تو کسی کو پھر لب کشائی کرنے کی آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے جرأت نہ ہو، کہتے ہم سب خاموش ہیں۔ سرکار دو عالم جب خاموشی اس طرح دیکھتے تھے تو ظاہر ہے مومن کی محفل میں مفید بات ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا، تو آپ نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا ان منکم رجلا یقاتل علی تنزیل تعویل القرآن کما قتلتم علی تنزیل۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ایک ایسا مرد ہوگا میرے بعد جو تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے، کما قتلتم جیسے میں نے تم سے قتال کیا ہے، قتلتم یعنی تم جب حالت کفر و شرک میں تھے جیسے میں نے تم سے جنگ لڑی ہے، میرے بعد تم میں سے ایک مرد ہوگا جو ظاہری کفر پر نہیں، جو قرآن کی تنزیل پر نہیں لیکن قرآن کی تعویل پر تم سے جنگ لڑے گا۔ فقام ابو بکر، حضرت ابو بکر خلیفہ اول کھڑے ہو گئے، انا ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ میں ہوں گا، فقال انا۔ یہ روایت کے چونکہ الفاظ ہے، منابع اہل سنت میں روایت ہے، اس لیے فقام عمر، حضرت عمر کھڑے پوچھا انا ہوا یا رسول اللہ میں ہوں گا، نہیں ولکنہ خاصف النعل فی الحجرہ، فرمایا تم نہیں، تم میں کوئی نہیں، وہ شخص جو اس وقت حجرے میں جوتوں کو پیبند لگا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم سب نے پھر نگاہ کی حجرے کی طرف، تو اتنے میں حجرے سے فخرج علی، مولا کائنات حجرے سے نکلے اور آپ کے ہاتھ میں سرکار کا جوتا تھا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، تنزیل، تعویل۔ علماء فرماتے ہیں تنزیل ظاہر قرآن ہے، تعویل باطن قرآن ہے۔ توجہ فرمائیں، تنزیل ظاہر قرآن ہے، تعویل باطن قرآن ہے۔ کیا معنی؟ سرکار فرما رہے ہیں میں لڑا ہوں ظاہر قرآن اور علی لڑے گا باطن قرآن، یعنی میری اور مولا علی کی جنگ کا ہدف و مقصد ایک ہے۔ جملوں پہ توجہ رکھنی ہے۔ کتاب کا حوالہ میں نے دیا، 4 کتابیں معتبر ترین اہل سنت، مصنف ابن ابی شیبہ۔ ابن ابی شیبہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی المصنف کو علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتا ہے، امام بخاری کا استاد ہے،
یہ ابن ابی شیبہ تو اس کی کتاب المصنف، اس نے یہ روایت نقل کی ہے 153 ہجری اس کی ولادت ہے اور 246 ہجری میں وفات ہے۔ 246 ہجری کا معنی کہ آج سے 1197 سال پہلے، ایسے ہی ہے نا، تقریباً 1150 سال پہلے وفات پا گئے، تو کتاب تو اس سے پہلے لکھی ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہوں قدیمی ترین کتاب ہے منابع اہل سنت میں، قدیمی ترین کتاب ہے۔ امام بخاری کے استاد ابو ظاہر اس سے پہلے تھے، اور امام احمد نے اس حدیث کو، اسی طرح دوسرے امام نسائی نے، سب نے نقل کیا۔ ہمارا یہی مؤدبانہ سوال ہے، سرکار جب فرما رہے ہیں میرا اور علی ابن ابی طالب کا ہدف جنگ ایک ہے، مقصد جنگ ایک ہے، بھائی توجہ رہے، تو پھر دونوں سے لڑنے والے بھی تو ایک ہی ہیں، پھر دونوں کا حکم ایک جیسا بھی ہونے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں بات جلدی میں کہہ گیا۔ سرکار فرما رہے ہیں خود میں لڑا ہوں تنزیل پہ، علی لڑیں گے تعویل پہ۔ تعویل کا معنی کر دو، تعویل کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جو ظاہر ہے اسے ادھر پلٹانا جو اس کا حقیقی معنی ہے۔ چلے آیت پڑھ دیتا ہوں، بات شاید واضح اس طرح ہو کہ اب میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ بات کو نئی جہت سے کروں ضرور، لیکن نئی بات کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حدود و قیود کا خیال نہ کرو، اسی حدود و قیود میں بات کرنے کا عادی ہوں، پر بات پہنچے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں گے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 آپ نے جا کے تلاوت کرنی ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے هو الذی انزل الیک الکتاب، میں وہ خدا ہوں جس نے اے میرا حبیب آپ پر اس کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اسی قرآن میں کچھ آیات محکمات جو کتاب کی ام ہے، اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ توجہ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور فرمایا کچھ اسی قرآن میں متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بھئی آپ توجہ ہوگی، خدا فرماتا ہے لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ قرآن کی محکم آیات کی طرف نہیں جاتے، وہ متشابہ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، قرآن ہر دور کی کتاب ہے، ہر دور کے فتنہ پروروں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ واضح اور محکم آیتوں کے پیچھے نہیں جاتے، وہ قرآن ہے حدیث بھی نہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، جن کا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ما تشابہ منہ، وہ قرآن میں متشابہ ڈھونڈتے ہیں، محکم نہیں۔ متشابہ یعنی جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں، اللہ کا مقصود و منظور وہ نہیں جو آپ لفظ سے سمجھ رہے ہیں۔ اب کیا کروں، جب بات کرتا ہوں تو اس کی وضاحت کے بغیر آپ کی توجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تشابہ کا آسان ترین معنی پروردگار فرماتا ہے کل من الیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو لفظ وجہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے نا، یہ محکم آیت نہیں، متشابہ، چونکہ اللہ کا جسم نہیں، جب جسم نہیں تو چہرہ کیسے ہوگا، جب چہرہ ہے نہیں تو نسبت کیوں ہے؟ بس پتا چلا جو لفظ سے سمجھ رہے ہو اللہ کا مقصود و منظور وہ نہیں ہے۔ میں تھوڑی توجہ ہوئی ہے، تھوڑی توجہ ہوئی ہے، اللہ کا مقصود و منظور چہرے سے یہ چہرہ نہیں ہے، تو اب اسے کہتے ہیں یہ ہے متشابہ، اس سے تعویل یعنی پلٹانا، کس کی طرف پلٹانا؟ اس کی حقیقت کی طرف۔ وہ حقیقت ہے کیا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ اب وجہ کے کئی معنی کیے گئے، وجہ کا ایک معنی دین بھی ہے، وجہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو شے رنگ خدائی پیدا کر دے وہ حقیقت میں وجہ اللہ ہے۔ نہیں توجہ ہوگی، جو رنگ خدائی پیدا کر دے، وجہ کو، اس چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ انسان کی پہچان کا سبب یہ چہرہ ہے۔ مجھ میں، آپ میں، سب میں ایک دوسرے سے جو الگ ہو رہے ہو، امتیاز قائم ہو رہا ہے، وہ ہاتھوں سے ہو رہا ہے، بولے تو صحیح، ہاتھوں سے ہو رہا ہے، کس سے ہو رہا ہے؟ چہرے سے۔ تو چہرہ پہچان کا ذریعہ ہے۔
عربی میں اس چہرے کو وجہ اسی لیے کہتے ہیں، اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اب پتا چلا کہ علی کو وجہ اللہ کہنے کا یہ معنی تھوڑا ہی ہے کہ علی کا یہ چہرہ اللہ کا ہے، علی کا پورا وجود وجہ اللہ ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی مولا کائنات کا پورا وجود شناخت خدا کا سبب ہے۔ اب بات توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، جو باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ان پہ قائم نہ رہے۔ ہاں، جب حقیقت کا پتہ چلے تو حقیقت پہ تسلیم ہو جانا انسان کی خوبی ہے۔ یہ کہنا کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں فلاں کو سنا فلاں کو سنا، بھائی کوئی جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھو کیا کہا ہے، اس نے کہنے والا کون تھا یہ نہ دیکھو کس بنیاد پہ کہا ہے، کس بنیاد پہ کہا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ جو میں کہہ رہا ہوں، ائمہ کی کیا یہ حدیث شیخ صدوق نے نقل نہیں کی کہ 12 ائمہ نے فرمایا، 14 معصومین نے فرمایا نحن وجہ اللہ۔ نحن کا معنی کیا ہے؟ میں یا ہم تو 14 کے 14 اللہ کا وجہ ہے۔ تو نعوذ باللہ کوئی آپ میں سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے 14 چہرے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں؟ بھئی ایسا سوچو گے تو توہین خدا نہیں ہو۔ اگر چہرے سے مراد یہ لوگ ہیں، کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ممبر پر بعض لوگ آ گئے جو شیعہ کہلوا کرتا، معذرت چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا ان کے اندر کا، لیکن ان کی چلو بات کی بات کرتا ہوں، جو بندہ یہ تاثر دے اللہ کے مجسم ہونے کا وہ شیعت کو پہچانتا ہی نہیں۔ عقیدہ تشیع میں اللہ کا جسم ہے ہی نہیں، اور جو مجسم نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ جو جسم میں آ جائے وہ اللہ نہیں، اور جو اللہ ہے وہ جسم میں آتا ہی نہیں۔ جو آپ سے کہے کہ میرے مولا نے منبر کوفہ پہ کہا اور پوچھنے والے نے کہا آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا ہے، جہاں تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں توجہ ہوگی، جہاں تک نہج البلاغہ میں موجود ہے، کلمات قصار میں موجود ہے، درست کہہ رہے ہیں کہ مولا نے منبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے تھے بندگی خدا پہ، بندہ اٹھ کے کھڑا ہوئے سوال کرنے لگا، یا علی آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا ہے؟ فرمایا میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا، لم اراہ، جسے نہیں دیکھا۔ اب سامنے والے نے دیکھے وہ بھی تو عوام تھا نا، اور ہمیشہ دیکھنے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آنکھیں آتی ہیں، نہیں توجہ ہوگی، یہ آنکھیں آتی ہیں کیونکہ عوام ہمیشہ عوامی سوچتی ہے۔ جب آپ عوام سے نکلیں گے تو پھر پتا چلے گا جو لوگ سوچ رہے تھے وہ سوچنا کمال نہیں ہے، ان سے بلند ہونا کمال ہے۔ توجہ ہے؟ یہ جو خواص کہا جاتا ہے نا، خواص عوام کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی جو اپنی سوچ کو خاص کر دے، یہ نہیں میں اس لباس میں ہوں تو خاص ہو گیا۔ جملہ کہوں، اس لباس میں بھی آپ عوام ہو سکتا ہے، اور آپ کے نیچے بیٹھا ہوا بھی خاص ہو سکتا ہے۔ خاص ہونے کا تعلق علم و معرفت سے ہے، لباس سے نہیں۔ میری بات پر توجہ ہے؟ یہ بھی ہے۔ اب پوچھنے والے نے یہاں تک نہج البلاغہ میں کہا آپ اللہ کو دیکھتے ہیں؟ کہنے والے کیسے؟ کہا تو نے سمجھا ہی نہ آنکھوں سے؟ فرمایا اللہ بے مشاہدۃ العیان، اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ دل کی آنکھوں کا نام ہے معرفت۔ معرفت، اس پروردگار کی معرفت قلب میں جب جگہ پا لیتی ہے، توجہ، مولا نے فرمایا پھر کوئی اور نظر کہاں آتا ہے، وہی نظر آتا ہے۔ ساری شاید اس کی آیات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، یہاں تک اس نے درست کہا۔ اس سے بعد پھر غریب کی محنت شروع ہو، جس نے یہ کہا کہ اس نے پوچھا کہ اللہ کو دیکھا ہے تو کیسا ہے، غصہ کر گئی ہے، میری بات تو غصہ کر گئی ہے۔ تو یار غصہ کر لے، میں غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں، اچھی بات پہ غصہ کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا، ایک ذاکر صاحب تھے، بڑی ذہین باتیں ذاکرین پڑھتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں بس، تو بچے نے ایک کپ یوں رکھا کہ اس کپ میں سے چائے گر رہی تھی، تو اس نے غصے سے کہا بیٹا چائے ایسے نہیں رکھتے،
رکھنے سے پہلے اس کپ میں جس میں رکھی ہے دیکھتے ہیں ہاتھ نہ ہلے، اور چائے نیچے گر جائے تو کوئی ٹیشو پکڑ کے نیچے سے صاف کرتے ہیں، جب اٹھائے گا کپڑوں پہ گر جائے گی چائے۔ تو غصے میں کہا، تو اس لڑکے سے انہوں نے کہا بیٹا تم نے غصہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا غصہ نہیں کیا، تم نے محسوس کیا ہے؟ اس نے تکلفاً جو ہم جواب سارے دیتے ہیں کہتے نہیں نہیں، اس نے کہا یعنی اس کا منع دوبارہ کرے گا۔ دیکھیں میں نے توجہ کی اس وقت اس بات میں، میری طرف دیکھ کے مولانا صاحب میں نے جان کے پوچھا ہے، کہتا میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں جب متعلق بات کروں تو کہتا ہوں غصہ کیا ہے، کیونکہ غصہ کرے گا تو آئندہ نہیں کرے گا نہیں، جس نے محسوس ہی نہیں کیا تو وہ بے پرواہ ہے، جو بے پرواہ ہے اسے کیا پتا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ تو اس لیے چاہتا ہوں آپ غصہ کر لیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، لیکن بات غلط ہے۔ شیعہ منبر سے چونکہ بات ہوئی، شیعہ منبر سے تردید ہونی چاہیے۔ جو یہ کہے اور اس میں سب کچھ جو بڑا جھوٹ ہے، اس سے آگے جھوٹ ہے کسی شیعہ کتاب میں نہیں، کسی شیعہ کتاب میں نہیں کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا ہے وہ کیسا ہے، مولا نے کہا ایسا ہے۔ علی یہ کہہ ہی نہیں سکتا چونکہ علی تو مجسم قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، وہ علی جو کہتے ہیں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، وہ کیسے کہیں گے وہ مجھ جیسا ہے۔ علی اپنے جیسے کے سامنے جھکتے تھے یا نہیں؟ توجہ ہوگی، علی سجدہ اپنے جیسے کو کرتا تھا نہ، اسے کرتا تھا جو علی کا بھی خالق ہے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا الہی محبت کا تمہن لجنت ولا خوف للنار بل وجدتک اہلا تیری عبادت محبت، میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں کی، اس لیے کی کہ تو لائق ہے۔ لائق عبادت صرف تو ہے، عبادت کے شائستہ صرف تو ہے۔ جملہ بدل دوں، عبادت زیب دیتی ہی تجھے ہے کہ تیرے سامنے جھکا جائے، تیرے سامنے جھکا جائے۔ تو اب متشابہ کا معنی سمجھانا چاہ رہا تھا، متشابہ جس کے لفظ واضح نہ ہو اور آپ جو لفظوں سے معنی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا مقصود و منظور نہیں، تو 12 14 وجہ اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ اب 14 ماشاءاللہ یہ مظہر صفات خدا ہے، یعنی خدا کے صفات کمالات اللہ نے شناخت کروائی تو مخلوقات سے کروائی نا۔ دیکھ اگر آپ سے سوال کروں اللہ خالق ہے، اس کا خالق ہونا ثابت کرے تو آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں کہ ادھر سے ثابت کرے، ادھر سے ہی کریں گے۔ آپ کہیں گے مخلوق ہے تو دلیل کہ وہ خالق ہے، اسے کہتے ہیں مظہر ہونا، کہ اس کی صفت خالقیت کو مخلوق میں دیکھا تو یقین کر لیا وہ ایسا خالق ہے جس نے ایسی مخلوق بنائی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو صرف خالق نہیں، احسن الخالق، بہترین خالق ہے، بہترین۔ لو بھائی آیت اللہ جوادی عاملی کیا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں اللہ برترین اور بہترین اور احسن الخالقین ہے، کہتے ہیں وہ سب سے برتر خالق تب ہی ہوگا جب کوئی مخلوق میں بھی ایسی برتر مخلوق ہو جو ہے، کہتے ہیں ہم سب کا خالق ہے آل محمد کا احسن الخالقین ہے۔ توجہ ہے؟ بات پر توجہ رہے۔ اللہ صلی اللہ، وقت میرے پاس بھی نہیں اور آپ کے پاس بھی نہیں، توجہ فرمائیں گے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں نے سرگودا پہنچنا ہے 11 بجے، اس لیے توجہ فرمائیں، جلدی جلدی بات مکمل کر دوں۔ پروردگار نے سورہ آل عمران کی اسی آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جن کے قلوب میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے قلوب میں زنگ ہے، جن کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ آیتوں کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل، یہ آیت ہے،
تاکہ وہ فتنہ پیدا کرے اور ابتغاء تعویل کو قرآن کی آیتوں کو اپنی مرضی کا معنی دے. ایک ایک لفظ اس آیت کا سوچنے والے آپ ہیں. ویسے تو پورا قرآن تدبر کے لیے ہے، لیکن بعض جملوں کو پڑھنے کے بعد معاشرے پہ منطبق کیا کرے. خدا کی قسم منطبق کیا کرے. قرآن کی ہدایت کا یہ معنی ہے. قرآن خاص ہے جن کے دلوں میں کجی ہے وہ دو کام کرتے ہیں. متشابہ کے پیچھے چل کے دو کام کرنا، ایک فتنہ پیدا، دوسرا کہتے ہیں آیتوں کو اپنی مرضی کے معنی دینا چاہتے ہیں. یہ اپنی مرضی کا معنی دے کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. خدا کہتا ہے جو ایسا کرے سمجھ لو اس کا دل ٹیڑھا ہے. جو معنی آیت کا وہی کرے جو وارثان قرآن نے کیا ہے. سمجھ لینا یہی درست تمہیں دین پہنچا رہا ہے. جو آل محمد نے، چونکہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ چھوڑا گیا. چلے یہاں تعویل کا معنی کیا گیا. تعویل یعنی پتا چلا فتنہ پرور قرآن کی اپنی مرضی کی تعویل کرتے ہیں. تعویل کا معنی اپنی مرضی کی طرف پلٹاتے ہیں. تو جب فتنہ پرور اپنی مرضی کی طرف پلٹائیں گے تو ایسی ہستیاں ہر دور میں ہونی چاہیے نا جو ان فتنہ پروروں کی تعویل کو غلط ثابت کر کے قرآن کے درست معنی کرے. کاش میری بات پہنچ جاتی. جو درست معنی کرے. سرکار اسی حدیث میں یہی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد قرآن کے الفاظ نہیں بدلے جائیں گے، قرآن کے معانی بدلے جائیں گے. فرمایا جب ہر کوئی قرآن کے الفاظ کو اپنی مرضی کے معنی دینے لگے تو کسی کو نہ دیکھنا، اسے ہی دیکھنا جسے میں نے در شہر علم بنایا، جسے میں نے در شہر علم بنایا ہے. قرآن کے حقیقی معنی اگر کائنات میں کوئی کرے گا میرے بعد تو مرتضیٰ کرے گا. بھائی توجہ فرمائیں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب سرکار کی اور امیر المومنین کی جنگ کا ہدف ایک تھا، لیکن سوال یہ ہے رسول خدا کی جنگ کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں. ادھر تو ہو گیا، ہوا نا، اجتہادی غلطی لائی گئی. تو جب مقصد ایک تھا تو عام مسلمان سمجھا کیوں؟ اس دور کا مسلمان بھی نہ سمجھا، نہیں سمجھا. قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے تو دھوکہ کھا گئے یا نہیں؟ کھا گئے نا. تو جو دھوکہ کھانے والے تھے مولا علی کے لشکر کے ساتھ تھے. میں ہر جگہ یہ جملہ دہراتا ہوں اور ہر سال دہراتا ہوں. خوارج خارجی جنہیں ہم کہتے ہیں وہ لشکر معاویہ سے نہیں نکلے، لشکر مولا علی سے نکلے. لشکر مولا علی سے نکل کر قاتل علی بن گئے. عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا، سوچئے گا. اور شمر بھی خارجی تھا، یہ بھی لشکر علی سے نکلا. عبد الرحمن ابن ملجم بھی لشکر علی سے نکلا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جودہ بنت اشعث اس کا باپ وہ بھی خارجی تھا. 3 اماموں کے قاتل خارجی لشکر علی سے نکلے اور قاتل علی بن گئے. کیوں بن گئے؟ چونکہ علی پرست بنے، علی شناس نہ بنے. علی کو حکمران سمجھا، امام نہیں سمجھا. میری بات نہیں پہنچی ہے. علی کو حکمران مانتے تھے، خلیفہ چوتھا مانتے تھے، خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے. لیکن پھر بھی مولا کی رفاقت میں رہ کے بھی خطرہ ہے یا نہیں ہے نا. تو یہ خطرہ صرف اس دور میں تھا، نہیں توجہ ہوئی، آج بھی ہے یا نہیں ہے. ہر دور کے خارجیوں سے ہوشیار رہنا. میں میری بات نہیں پہنچ رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں. ہر دور کے خارجیوں سے ہوشیار رہنا. خارجیوں سے بچنا ہے تو ہر دور میں کریں کیا؟ ہر دور کے مالک اشتر کے ساتھ رہنا. مالک ہے جس نے ان نیزوں پر بلند قرآنوں سے دھوکہ نہیں کھایا. آپ جانتے ہیں یہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. بزرگ تو جانتے ہیں نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے تو علامہ نقل نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ وہ قرآن اچانک لائے گئے؟ بولے تو صحیح. یاد پڑھے لکھے دوست میرے ساتھ رہے جو روایتی باتیں نہیں سنتے ہیں.
کیا وہ قرآن اچانک لائے گئے؟ پہلے لائے گئے تھے تو لانے والوں کو پتا تھا نا کہ لشکر علی میں کچھ احمق ہیں جو ظاہر پرست ہیں، حقیقت بھی نہیں ہے نا، کہ جو ان آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں، معرفت اور دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. تو قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے، بلند بلند. اور پتہ ہے کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر. اس کیفیت کو تاریخ نے درج کر دیا. جیسے قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے، حضرت مالک اشتر وہ فتنہ فساد کے اس مرکز کے قریب تھے. نئی بات پہنچی ہے، قریب تھے، چند 100 میٹر کا فاصلہ. اب گھوڑے کو آگے دوڑا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک دم دیکھا کہ میں اکیلا ہوں. میرے دائیں بائیں جتنے لوگ تھے رک گئے، گھوڑا روکا، مڑے، دیکھا سارے کھڑے. کہتے کیوں کھڑے ہو؟ جو خارجی بنے کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے مالک ذرا اوپر دے، سامنے دے. کہتے ہیں بلا تشبیہ حضرت مالک اشتر نے یوں دیکھا، مڑے. کہتے آؤ. کہتے لگتا ہے مالک تم نے جلدی میں دیکھا نہیں. کہا کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے وہ دیکھو سامنے قرآن ہے، سنیں گے؟ حضرت مالک نے کہا پھر بھی لڑو، پھر بھی لڑو. کہنے لگے مالک قرآن ہے. کہنے لگے یہ جنہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں ان پر بھی تو نظر کرو. میری بات نہیں پہنچی ہے. تو قرآن کو دیکھ رہے ہو، جس نے قرآن اٹھایا ہے اسے بھی دیکھو. جملہ سنو گے، مولا کائنات کے اس دشمنوں نے کیا کیا؟ قرآن اٹھا کے لے آئے. پر مالک کا جملہ تاریخ میں ثبت ہو گیا. کہنے لگے یہ تو لکھا ہوا قرآن ہے، ہمارے پاس تو حقیقی قرآن ہے. وہ علی حقیقی قرآن ہے. تھوڑا توجہ فرمائے، میں باتیں جلدی جلدی پہنچا لوں. کہا میرے پاس تو حقیقی قرآن ہے. ہماری پشت پر اگلا جملہ سنیں. حضرت مالک نے کہا یہ جنہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں اگر قرآن کو مانتے اور سمجھتے ہوتے تو علی سے لڑنے نہ آتے. ہائے 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 ہائے. اگر قرآن پڑھا ہوتا تو اس علی سے کیسے لڑتے جس علی کو خدا نے نفس مصطفیٰ کہا ہے، جس علی کو خدا نے ولی خدا کہا ہے، جس علی کی ولایت و امامت و فضائل و مناقب کا اعلان خدا نے کیا ہے. اچھا جو قرآن نیزے پہ بلند تھے مالک کے سوا اور مالک جیسوں کے سوا سب دھوکا کھا گئے نا. آگے دھوکا نا، آگے صرف دھوکا نہیں کھایا، علی کے مقابلے پہ آ گئے. یہ ہے خارجیت، یہ ہے خارجیت. علی کے مقابلے پہ آ گئے. تاریخ کو پڑھا کرے اور تاریخ سے درس لیا کرے. کیوں درس لیا کرے؟ اللہ نے قرآن میں جتنے انبیاء کے اور قوموں کے واقعات نقل کیے ہیں وہ قصے کہانی نہیں، وہ زندہ حقیقتیں ہیں. کیسے؟ اللہ نے کہا جو میں نے قانون ذکر کیے ہیں نا ان قصوں میں وہ قیامت تک ہے. بس نام بدلتے ہیں، حق و باطل نہیں بدلتا. بات میں توجہ ہے؟ حق و باطل نہیں بدلتا، نام بدلتے ہیں. کسی دور میں یزید ہے، آج یزید کی جگہ کوئی اور لے لے گا، اور لے لے گا. اسی لیے تو امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یعنی کہ میں نہیں کرتا. تو بتایا یزید قیامت تک تجھ جیسے بھی رہیں گے، مجھ جیسے بھی رہیں گے. اس سے ہماری باتیں نہ سمجھا کرے، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں، تلخ کر رہا ہوں اور دکھ سے کر رہا ہوں. دین صرف روزہ نماز نہیں ہے. دین روزے نماز سے آگے معاشرے میں جانا ہے، یزیدیوں کا مقابلہ کرنا ہے. جو کربلا نہیں پہنچے ان کی پڑھی ہوئی نمازیں بھی نہ پڑھی کے برابر تھی. جب یزید وقت کے مقابلے پہ علم جہاد بلند ہو تو صرف لوگوں کو نمازوں روزوں پہ لگا کے اور تبلیغ کے نام پہ دوسروں کی سرزنش کر دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. جب تک میدان میں نکل کر یزیدی نظام کو پلٹا نہ جائے. امام حسین ہمیں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے بھی پہنچایا جنہوں نے تشیع کے اجتماعی رخ کو ختم کر دیا. بس چند جگہوں پر محدود پیمانے پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی سرزنش کرتے ہیں، اس
کی سرکنش کی اور خوش ہو کے چلے جاتے ہیں. کیا یہی دین کا مقصد تھا؟ کیا امام حسین نے اسی لیے اتنی بڑی قربانی دی؟ امام حسین بھی مدینے میں بیٹھ کے تبلیغ کر سکتے تھے. امام نے بتایا جب یزیدی نظام حاکم ہو تو مسجد میں نہیں بیٹھنا، میدان میں آنا ہے. آج سب سے بڑا یہ حسینی کردار وہی ادا کر رہے ہیں جو یزیدیت کو عملاً شکست دے رہے ہیں. ان کا ذکر ہی ہماری مجلسوں میں نہ ہو، چھوڑو دوسروں کو، علماء کی مجلسوں میں ان کا ذکر کرو تو دل تنگ ہو جائے. امام خمینی کے نام پر چہروں میں تبدیلی آ جائے اور لوگ کہیں امام خمینی کے عقائد کیا تھے، وہ ولایت تقلیدی کے قائل تھے اور وہ 15 خداؤں کے قائل تھے. کیا یہ اس دور کے اس عظیم مباحث کے بارے میں یہ رائے دے کے ان نوجوانوں کو کیا سکھانا چاہتے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو، کیا رائے دینا چاہتے ہو؟ امام خمینی جیسا انسان 15 خداؤں کا قائل تھا. آیت اللہ خوئی 15 خداؤں کے قائل تھے. آپ ولایت تکوینی پہ اختلاف رکھنے کا حق رکھتے ہیں، ولایت تکوینی کے قائلین کو دین سے خارج کر رہے ہیں. ادھر بھی انتہا پسندی ہے، ادھر بھی تکفیری سوچ ہے. ادھر آپ نے غلو کا الزام لگا لیا تو ادھر والوں کی بھی خبر لیں. ان کے بھی جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران کے اس عظیم مجاہد کو اپنی مجلسوں سے محافل سے ختم کروا دیا، اپنی نجی محفلوں میں کہا کہ کیا انہوں نے کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی بڑے نقصان دہ ہیں. اگر ہم نے فکر امام خمینی کو رائج کیا ہوتا تو یہاں بھی لبنان کی طرح سرفراز ہوتے. فکر خمینی انسان کو اجتماعی بناتی ہے اور جو فکر خمینی سے نکلتا ہے وہ مسجد میں رہ جاتا ہے، میدان میں نہیں جاتا ہے. میدان میں نہیں جاتا، میدان میں فکر خمینی لے کے جاتی ہے، کیونکہ فکر خمینی ہی فکر حسینی ہے. جو آقا و مولا کا انتظار کر رہے ہو آ کر ظہور کرے گا، وہ کسی مسجد میں بیٹھ کے حکومت کرے گا؟ بولے تو صحیح. میرا اور آپ کا آقا و مولا امام زمان آ کر صرف چکوال میں حکومت قائم کریں گے؟ صرف پاکستان میں، ایشیا میں؟ کہاں کریں گے؟ تو جو پوری دنیا میں حکومت قائم ہوگی، جو ایسے امام کا انتظار کر رہا ہے وہ گوشہ نشین نہیں ہوتا، وہ مایوس بھی نہیں ہوتا، وہ نا امید بھی نہیں ہوتا. مایوسی اور نا امیدی تب ہوتی ہے جب آپ کو اپنے کام کو نتیجے تک پہنچنے کا یقین نہ ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب یقین نہ ہو. سنو، میرے اور آپ کے 12ویں کے آنے سے پہلے 11 نے تمہیں بتایا کہ اس کی غیبت میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا. نتیجے پہ نہ بھی پہنچو تو کبھی مایوس نہ ہونا، جب 12واں آئے گا تجھے نتیجہ دکھا دے گا. اس قافلہ انسانیت میں میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. امام خمینی نے یہ نظریہ دیا تھا، ما مکلف پہ وظیفے ہستی نہ معذب پہ نتیجے. انہوں نے فرمایا تھا ہمیں اللہ نے کہا یہ کام کرو، یہ نہیں کہا نتیجہ تیرے ہاتھ میں. اگر نتیجے کی فکر کرتے تو حسین 72 کے ساتھ نہ نکلتا، نہ نکلتے. حسین ابن علی کے پیچھے نظر نتیجہ نہیں، وظیفہ تھا، وظیفہ تھا، ذمہ داری تھی. تکلیف شرعی کیا تھی یہ ہے. تو بات جب آپ تک پہنچا کہ آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، اس سارے حالات و واقعات میں ایک طرفہ نہ چلے. ایک آنکھ بند کرنے والا کبھی حق تک نہیں پہنچتا، دونوں آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. دونوں آنکھیں. عیب اپنے میں بھی ہوا ہے، بیگانے میں خوبی ہو خوبی ہے. 18 سفر پرسوں پوری قوم نکلی ہے، کوئی طبقہ نہیں نکلا. تو ہمیں پوری قوم کی آواز بننا ہے، پوری قوم کی. یہ عام حسینی، یہ عزادار، یہ ماتمی، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ مغرض نہیں، اسے پتہ نہیں، اس کے عمل میں کوئی شک نہیں، اس کے خلوص میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے عمل کو معرفت نہیں مل رہی. یہ ان کے ہاتھوں میں یہ کمال ہو گیا ہے جن کے پاس خود معرفت نہیں ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عام عزادار کو ان کے ہاتھوں سے نکالے اور امام زمان کے آنے سے پہلے اپنے معاشرے کو کربلائی بنائے. یہ کوشش ضروری ہے، ہاں غلطی کی نشاندہی ضروری ہے. شرک و کفر و
غلو کی حمایت نہیں کرتے، ممبر سے کہہ رہے ہیں نہیں کرتے. جو علی اللہ کہے وہ شیعہ ہی نہیں، جو علی اللہ کہے وہ شیعہ نہیں، وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے، وہ دائرہ دین سے خارج ہے. ممبر پہ کہہ رہے ہیں خارج ہے. جو اللہ کو مجسم کہے وہ شیعہ سے خارج ہے، خارج ہے، ممبر سے کہہ رہے ہیں. لیکن عام مومن آیا یہ نظریہ رکھتا ہے، اسے تو پتا بھی نہیں کہ اللہ کے جسم میں نہ ہونے کا معنی کیا. ممبر پہ کہہ رہا ہوں بھائی میں بعض اوقات بعض باتیں کرتا ہوں، لوگ ایک دم سکتے میں چلے جاتے ہیں، احساس ہوتا ہے ممبر پر بھی زیر ممبر بھی کہ کہاں تک کرنا پڑے گا کام. آپ ایک دقیق بات کریں عقیدہ توحید میں، ایک بات لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. اس کا معنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں، معذرت چاہتا ہوں لوگوں تک خبر ہی نہیں، ان مسائل کو چھیڑا ہی نہیں گیا، اور چھیڑے تو لوگوں کی بے پرواہی ہے. مثلا یہی اللہ ایک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال، ہم نہج البلاغہ پڑھیں، مولا فرماتے ہیں اللہ ایک نہیں یکتا ہے. ایک ہونے اور یکتا ہونے میں فرق ہے. میں اس مجمع میں بیٹھا ہوں، مجھ سے گنتی شروع کریں گے نہ کہیں گے ایک، اور آخر تک جائیں گے تو کہیں گے 500 ایسے 200، اور ادھر سے شروع کریں تو اسے کیا کہیں گے ایک، اور مجھ تک آ جائے تو مجھے کیا کہیں گے 200. جو میں ایک تھا 200 بھی ہوں، تو میں تعداد میں شامل ہوں. اللہ ایسا ایک نہیں، میں تعداد میں شامل ہوں، اس لیے ایسا ایک ہوں جس کا دو ہے. وہ ذات میں احد ہے جس کا دوسرا ہے ہی نہیں. اب ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو نہج البلاغہ سے پہنچانا ہے، لیکن پہنچانے کا ہنر، فن، طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے. معرفت بلند ہونی چاہیے. اس معرفت کی بلندی کے لیے مجھے یہی جگہ پر جملے یاد آ رہے ہیں. یوں ہی ہمارے برادر محترم صابر بھائی یوں ہی بیٹھتے تھے. ایک دفعہ جب میں دوسرا تیسرا سال یہی خمسہ پڑھ رہا تھا، مجھے ایک دفعہ بڑی پیاری بات کہی. اچھی باتیں یاد رہتی ہیں، جی ماشاء اللہ کہتے ہیں آپ کو باتیں یاد کیسے رہتی ہیں. میں نے کہا میرا کام ہی یہ بھائی، میرا کام کو تھوڑا اور ہے، میں نے کوئی چیز تو نہیں بیچنی، میں نے تو یاد ہی رکھنا ہے اور یہ یاد رکھ کے ہی سنانا ہے. تو آج سے کئی سال پہلے انہوں نے ایک بات کی، ان کا قبلہ علماء کے آنے کا فائدہ علماء دوستوں میں کیا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں. انہوں نے کہا ہمیں آپ یہ بار بار کہ نماز پڑھو تو ہم تو پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا 5 وقت پڑھ رہے ہیں، کہیں نماز کا بھی کہیں، لیکن نماز کی معرفت ایسے پیدا کرے کہ ہم عبادت عادتاً نہ کریں، عارفاً کریں. ہمیں عبادت کی معرفت پیدا ہو. بڑا کمال جملہ. جب آپ عادتاً نمازی بنتے ہیں، جب جی چاہے چھوڑ دیں گے. میری بات نہیں پہنچ رہی. آپ ایک مثلا رمضان میں لوگ دوڑ پڑتے ہیں نا نماز کی طرف، تو عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ رمضان میں شیطان بندہ ہوتا ہے، پتہ عید کے دن چلتا ہے. ایسا ہی ہے نا، عید کے دن فجر کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کھل گیا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو نہیں، میں بات جو کر رہا ہوں، ہر بندہ رمضان میں نماز کی طرف جو 2 بجے ہے، 2 بجے ایک جب ماحول بن جاتا ہے، اس ماحول میں وہ چاہتا ہے. دوسرا وہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان میں عبادت کرنی چاہیے. اسے اس کے علاوہ عبادت کی نہ اہمیت کا پتہ ہے نہ ضرورت کا پتہ ہے. نہیں توجہ ہوگی. اسے یہی پتہ نہیں کہ رمضان کا خدا بھی وہ ہے اور محرم کا خدا بھی وہ ہے. جو رمضان میں عبادت چاہتا ہے وہ محرم میں بھی چاہتا ہے. یہ تو کمال ہے جس کے پاس 30 دن نمازی آ رہے ہیں، وہ کوئی ایسا ہنر رکھتا ہو کہ ان میں کم از کم کچھ کو تو مستقل نمازی بنا دے. ایسے ہی ہے نا، بنا دے. تو معذرت چاہتا ہوں، بات اس طرح میں نکل گئی تو کرنا ضروری تھا. اور چکوال اور ایسے علاقوں میں جہاں نظریاتی اور علماء دوست لوگ ہیں، وہاں پر یہ فتنہ مرموز ایک فتنہ ہوتا ہے شادی ملموز جو نظر آتا ہے، ایک فتنہ مرموز ہوتا ہے. شیعت اس وقت بہت سارے مرموز پوشیدہ فتنوں میں بھی مبتلا ہے، جو ظاہری طور پہ بڑے حسین ہیں، باطن ان کا جو اینڈ ہے نا وہ بڑا غریب ہے. اللہ کی قسم بہت خراب ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو امام خمینی کے قصیدے پڑھتے تھے اور آج کہتے ہیں امام خمینی عقائد میں ڈھیلے تھے. ممبر سے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے کسی بندے نے کہا ہم نے اسے عالم سمجھا، وہ صوفی نکلا. ممبر سے کہہ رہا ہوں، جو یہ سوچ پہنچی ہے ایک دن میں تھوڑی پہنچی.
یہ پہنچائی گئی ہے، اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں، اس لیے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمیں تو دین کی طرف لائے ہی امام خمینی ہے، سید روح اللہ خمینی کی وجہ سے دیندار بنے ہیں، ورنہ روایتی خطیب رہتے، ورنہ روایتی بات نہیں کرتے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ایک سلوات پڑھ لے بلند آواز سے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، حالات اور واقعات کے تناظر میں ایک موقف دینا چاہتا تھا۔ رسالت مآب اور مولا علی دونوں کی جنگ کا مقصد ہے، لو بھئی یہ تو آپ کی روایتوں میں ہے نا، مولا علی تعویل پہ لڑے، تو اب علی جن سے لڑے گا، قرآن کے لیے لڑے گا، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے گا۔ میں نے حوالہ تو بہت کیے تھے، لیکن آج خطرناک ایک بات ممبر سے کرنی ہے، خطرناک اس معنی میں کہ کتاب سے دیکھ اس لیے پڑھوں گا کہ اگر یہ بچہ، یہ میری تقریر بعد میں کہہ رہے تھے لائیو نہیں جا رہی، تو اگر بعد میں دے تو تاکہ پتہ چلے میں نے کتاب سے پڑھا ہے۔ تعارف کروا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے کہ بستان، اردو فارسی میں بستان المحدثین، بستان المحدثین۔ اس کتاب میں جتنے اہل سنت کے محدثین اور ان کی کتب لکھنے والے ہیں، ان کے حالات زندگی، یعنی وہ لکھا بھی ہے کہ جلیل القدر محدثین کرام کے حالات زندگی، دیانتداری اور احادیث کے انتخاب میں ان کی عظیم خدمت پر ایک محققانہ تحریر۔ توجہ ہو گئی؟ یہ کتاب ہے، لکھنے والا کون ہے؟ چونکہ کتاب کے لکھاری سے بھی کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں، انہی کے القاب جو انہوں نے دیے ہیں ان کو لکھنے والے، زبدۃ المحدثین، عمدۃ المفسرین، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، نام آشنا ہے نا۔ انہوں نے شیعوں کے خلاف بھی کتاب لکھی، تحفہ اثنا عشریہ، اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ اسماعیل، ان کے جو بالا کوٹ کے تھے، لڑے، جنہوں نے جہاد کیا انڈیا کے خلاف انگریزوں کے، ان کے یہ بھتیجے ہیں، چھوٹی شخصیت نہیں۔ اکابرین دیوبند نے اپنے اکابر مانتے ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ابھی میں نے نام لیا سید روح اللہ موصلی خمینی، آیت اللہ خوئی، اور اسی طرح شیخ مفید، چھوٹے نام ہیں بہت بڑے، اسی پائے کے یہ دیوبندی عالم ہے، اسی پائے کے، تو چھوٹے عالم محدث دہلوی نے کہا کہ یعنی دہلوی کے محدث، حدیث بیان کرنے، حدیث شناس۔ اب آئیں، انہوں نے اس بستان المحدثین میں چونکہ محدثین جو حدیث بیان کرنے والے تھے ان کے حالات زندگی لکھے، تو بخاری کے بھی، مسلم کے بھی، سب کے لکھے ہیں۔ بھائی سنیے گا، بات پہ ربط نہیں کر رہا، اسی میں انہوں نے امام نسائی کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ امام نسائی جو 6 کتابیں ہیں ہمارے بھائیوں کی، صحاح ستہ جنہیں کہتے ہیں، صحاح ستہ، 6 صحاح صحیح کتابیں، توجہ ہے؟ تو ان کی ساری کتابوں میں 6 کتابیں معتبر ترین کتابیں ہیں، ان 6 میں ایک ان کی کتاب ہے امام نسائی۔ اب چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے نا، چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، جن کی کتاب آ جائے صحاح ستہ میں، وہ کچھ چھوٹی شخصیت ہوگی۔ یہ امام نسائی کے حالات زندگی لکھتے لکھتے امام نسائی کی موت کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی موت واقع کیسے ہوئی۔ بھئی اب میں کتاب سے سیم جملے پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ آپ کے پاس ایک دلیل رہ جائے، کم از کم ایک دلیل رہ جائے، کم از کم، ورنہ بیان میں نے کرنی تھی بہت ساری چیزیں، لیکن ایک ہی رہ جائے۔ امام نسائی کی موت کا واقعہ، عنوان بھی یہی انہوں نے دیا ہے، بستان المحدثین، HM سعید کمپنی، مل جاتی ہے کتاب، یہاں سے بھی شاید مل جائے۔ اس کا صفحہ نمبر 297 جو میرے پاس ہے، آپ کو آسان لفظوں میں اگر یہ کتاب آپ نے، امام نسائی کی موت کا واقعہ لسٹ میں موجود ہے۔ خیر، اب آئیں، میں نے اتنی تفصیل بیان کر کے کرنا کیا چاہتا ہوں، اب میں صرف، انہوں نے فارسی اردو ترجمہ ہے، انہوں نے کتاب فارسی میں لکھی ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اسی کتاب کا۔ یہی واقعہ جو نقل کر رہا ہوں شاہ عبد العزیز کی زبان سے، تمام حالات زندگی امام نسائی کے لکھنے والوں نے لکھا، اور ان کی موت کا سبب یہی لکھا۔ اب سنیے، فرماتے ہیں ان کی موت کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مناقب مرتضوی یعنی کتاب الخصائص کی تصنیف سے فارغ ہوئے۔ اب تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، امام نسائی کی کتاب ہے مولا علی کی شان،
جسے خصائص نسائی بھی کہتے ہیں. اس کا نام خصائص نسائی نہیں، نسائی امام نسائی نے لکھی اس لیے کہتے ہیں، اس کا نام ہے خصائص علی. اس کا ترجمہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے کر دیا، لے بہت کمال ترجمہ کیا ہے. اس میں انہوں نے ابواب کی ہے، شرح کی ہے، کتابوں کے مزید حوالے دیے ہیں. توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں امام نسائی نے ہم مولا علی کی شان میں، مناقب میں، فضائل میں کتاب لکھی. کہتے ہیں جب اس سے فارغ ہو گئے تو کہتے ہیں امام نسائی فارغ ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ اس کتاب کو دمشق کی جامعہ مسجد میں پڑھ کر سنائیں. دمشق سے بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ کس ملک میں ہے دمشق؟ شام میں. شام میں امام نسائی علی کے فضائل پڑھنا چاہتے ہیں. ہم تو ایسے اہل سنت کو سلام کرتے ہیں، ہمیں تو سنی ایسا چاہیے. نہیں توجہ ہوگی جو دشمن کے گھر میں بھی جا کر فضائل علی پڑھے. اب چونکہ یہ اس دور کے تھوڑے ہی تھے، بعد میں ہے نا، بہت بعد میں ہے. کہتے ہیں کہ کتاب مناقب مرتضوی کتاب الخصائص کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ اس کتاب کو دمشق کی جامعہ مسجد میں پڑھ کر سنائے تاکہ بنی امیہ کی سلطنت کے اثر سے عوام میں ناسبیت کی طرف جو رجحان پیدا ہو گیا تھا. یار توجہ ہے. میں نے اس میں تبصرہ کوئی نہیں کرنا کیونکہ تبصرہ کرنے سے ہی پرچا ہو جاتا ہے. میں نے صرف کتاب پڑھنی ہے، کتاب پڑھنی. اور جمیل شاہ جی سن رہے ہیں، اگر یہاں پر کوئی درخواست دی تو میں نے یہ کہنا ہے پانی کو ہی دی. توجہ فرمائیں گے. کہتے ہیں اس کتاب کو دمشق کی جامعہ مسجد میں پڑھ کر سنائیں تاکہ بنی امیہ کی سلطنت کے اثر سے عوام میں ناسبیت کی طرف جو رجحان پیدا ہو گیا تھا اس کی اصلاح ہو جائے. یعنی لوگ اہل بیت کی دشمنی سے نکل آئیں. اور یہ دشمنی یہ کہہ رہے ہیں یہ دشمنی انہیں بنو امیہ نے دی ہے. نہیں توجہ ہو رہی. جو بنو امیہ کا حامی ہے حقیقت میں آل محمد کا دشمن ہے. اب یہ سنی کا واقعہ ہے، سنی کا معمولی سنی نہیں ہے. امام نسائی اور صحاح ستہ کی ایک کتاب کے مصنف اور مؤلف کہتے ہیں انہوں نے یہ چاہا کہ ناسبیت کی طرف جو رجحان پیدا ہو گیا تھا اس کی اصلاح ہو جائے. ابھی یعنی یہ شروع کی، ابھی اس کا تھوڑا سا حصہ ہی پڑھنے پائے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا امیر المومنین، آگے انہوں نے نام لکھا ہے، امیر شام کے مناقب کے متعلق بھی آپ نے کچھ لکھا ہے؟ کہتے ہیں علی کے فضائل پڑھ رہے تھے، شامی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کیسے ہو سکتا تھا ہو شامی اور سن علی کے فضائل لے؟ کہتے ہیں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا امام نسائی رکو، مولا علی کے فضائل پڑھ رہے ہو، تم نے یزید کے باپ کے بارے میں بھی کچھ لکھا؟ کہ باپ یزید کا میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. امیر شام، امیر المومنین، امیر شان کے مناقب کے متعلق بھی آپ نے کچھ لکھا ہے؟ سنیے تو نسائی نے جواب دیا کہ امیر شام کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ برابر چھوٹ جائے. یہ برابر کا لفظ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں. نہیں توجہ ہوگی. مجھے، میں اور آپ اہل زبان جو نہیں، ہمیں نہیں پتا. برابر کا معنی ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے، یہی بڑی بات ہے. میں نہیں کہہ رہا، امام نسائی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں اس کے لیے اتنا کافی ہے شکر کرنا اگر اس کی برابر جان چھوٹ جائے. ان کے مناقب کہاں ہیں؟ امام نسائی نے کہا کون سے مناقب پڑھوں، مجھے بتاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں، امام نسائی کہتے ہیں یہ کلمہ بھی کہا کہ مجھے ان کے مناقب میں سوائے اس حدیث لا اشبہ اللہ بدنہ کہ خدا تیرے پیٹ کو کبھی نہ بھرے. فرماتے ہیں اس کے اور کوئی صحیح حدیث نہیں ملی. فرماتے ہیں پھر کیا تھا؟ یہ ہے بھئی نقطہ کی پوائنٹ آپ کے لیے اور میرے لیے. آج سے سینکڑوں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، دمشق میں. کہتے ہیں بس جب انہوں نے یہ کہا کہ کون سا مناقب پڑھوں، کیا ہوا؟
پھر کیا تھا؟ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. اور لفظ ہے شاہ صاحب نے لکھے, شاہ عبدالعزیز نے فرماتے ہیں لوگ ٹوٹ پڑے اور شیعہ شیعہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کیا. نہیں توجہ ہوگی. امام نسائی کتاب ان کی سیاستہ میں صرف علی کے فضائل پڑھے تو کہا شیعہ ہے. میں اکثر جگہ پر یہ جملہ دہرا دیتا ہوں, کبھی ہمارے برادران بھی سوچیں کیا وجہ ہے جو علی کا ذکر کرے شیعہ ہی کیوں کہتے ہو؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات کی نزاکت پہ. تو بھائی جو علی کا ذکر کرے شیعہ ہی کیوں کہتے ہو؟ اس کا معنی دل میں تم بھی مانتے ہو کہ علی کا محب بننے کے لیے یا نیم شیعہ یا پورا شیعہ ہونا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. کہنے لگے پھر کیا تھا؟ لوگ شیعہ شیعہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کیا. ان کے جسم کے نازک حصوں میں چند شدید ضربے آئے. میں سنے کہ نیم جان ہو گئے. اللہ یار بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی ہے. معذرت چاہتا ہوں, اب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, ہم سب اہل سنت کے مخالف نہیں, واللہ نہیں مخالف, یہ محب اہل بیت ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں نے ایران میں ایک بہت بڑے عارف سے سنا, وہ کہتے ہیں امام نسائی کی کوتاہیوں کو ان کی شہادت نے اس کوتاہیوں کی تلافی کر دی. نیم جان ہو گئے, خادم انہیں اٹھا کر گھر لے آئے. پھر فرمایا کہ مجھے ابھی مکہ معظمہ پہنچا دو تاکہ میرا انتقال مکہ یا اس کے راستے میں ہو. کہتے ہیں آپ کی وفات مکہ معظمہ پہنچنے پر ہوئی اور وہاں صفا و مروہ کے درمیان دفن کیے گئے. 13 صفر 303 ہجری پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا. اور ابن خلدون کہتا ہے اللہ نے امام نسائی کو فضائل علی کے ذریعے آزمایا اور امام نسائی نے فضائل علی پہ استقامت دکھائی, لہذا اللہ نے انہیں شہادت کا یہ اجر عطا کیا ہے. تو اب میں ایک ہی جملہ کہوں گا, امام نسائی تم سے تو بڑے عالم تھے نا, جو آج ٹھیکیدار بن رہے ہیں بنی امیہ کے. نہیں توجہ ہو رہی بھائی, یہ تم سے تو بڑے تھے نا, انہیں حدیث نہیں ملی, تمہیں مل گئی. انہیں اس لیے نہیں ملی کہ انہوں نے بنی امیہ کے کارخانہ حدیث سے لے کے کچھ کھایا نہیں ہے. یہ بنو امیہ کے زر خرید نہ بنے, اس لیے انہیں یہ حدیث کوئی نہ ملی. تمہیں آج مل گئی, تم حدیثیں پڑھ رہے ہو اور اس پر FIR کٹوا رہے ہو. امام نسائی پر بھی کٹواؤ. وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے ایک صحیح حدیث نہیں ملی, انہوں نے تو اس پر جان دے دی لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کیا. لو آج کہتا ہوں ہم اس سنی کو مانیں گے جو امام نسائی کی طرح ہو, چاہے سنی رہے لیکن نسائی جیسا سنی بنے, یزیدی سنی نہ بنے, بنو امیہ کا رضاکار نہ بنے, ان کے دسترخوان پہ بیٹھنے والا نہ بنے. بنو امیہ کے لیے, اور کہتے ہیں بنو امیہ میں حضرت عثمان ہے, حضرت ام حبیبہ ہیں. سنے بھائی, ممبر سے کہہ رہا ہوں, کبھی کسی پر جب بات کی جاتی ہے تو نیک شامل نہیں ہوتے, ایسا نہیں ہے. توجہ نہیں. پھر بتائیں اہل سنت اپنے عقیدے کے مطابق وہ حضرت عثمان کو بنو امیہ کی فرد سمجھ کے مانتے ہیں یا خلیفہ راشد سمجھ کے؟ نہیں توجہ ہوگی بھائی, آپ تو انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں, آپ مولا علی کو بنو ہاشم کی فرد سمجھ کے مانتے ہیں یا خلیفہ راشد؟ تو پھر ادھر والی بات ادھر کیوں لے کے جاتے ہو؟ مقصد خلیفہ سبوں کو بچانا نہیں, ان کی آڑ میں اوروں کو بچانا ہے. لیکن جب تک امام نسائی جیسے سنی اور یہ آل محمد کے محب ہیں, ہم بنو امیہ کو پاک ہونے نہیں دیں گے. ہم آل محمد کے قاتلوں سے ان کے چہروں پہ کبھی نقاب نہیں اوڑھنے دیں گے. یہی نقاب الٹ دیا تھا علی کی بیٹی.
نہ الٹا ہوتا تو یزید کیوں کہتا جلدی نکالو، شام سے نکالو. سنے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یزید کے دل میں پاس آ کے پڑھتے ہیں یزید کو خواب میں رسول نظر آئے. نہیں، جسے حسین کے قتل پر افسوس نہیں، اسے سرکار کے خواب میں آنے کی کیا پاس ہو. جسے رسول کی بیٹیوں کا نہیں. سنے کربلا کو درست پڑھے. حضرت سید الساجدین اور حضرت سیدہ زینب کے خطبوں نے شام میں انقلاب برپا کر، اور شام میں یزید کے کرندوں نے کہا کہ اب انہیں نہ رکھنا ورنہ ایک ایسی بغاوت اٹھے گی کہ تیری حکومت ختم ہو جائے گی، جو ہو گئی لیکن 2 دن بھی نہیں رہے گی. یہ جناب سیدہ کی فتح تھی. کردار سے، گفتار سے، مظلومیت سے دلوں کو فتح کر کے زینب شام چھوڑ رہی ہے. چہلم آ گیا، چہلم آ گیا. روایات کے اختلاف کے باوجود میرے پاس کتاب ہے خطبات شیخ الجامعہ، علامہ اختر عباس مرحوم وہ لکھتے ہیں کہ بی بی نے چہلم اپنے بھائی کے پاس کیا. اب پہلا تھا یا دوسرا اس میں اختلاف ہے، میں نہیں جاتا اس اختلاف میں، لیکن بی بی کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا گزرے بغیر جائے. پھر روایت بھی ہے کہ جب 2 راستوں کے درمیان پہنچے تو پوچھا تھا پھوپھی ایک مدینہ جاتا ہے ایک کربلا، کربلا سے مدینے جاؤں تو دور ہے، یہاں سے جاؤں تو نزدیک ہے. کہا بیٹا دور ہے تو کیا ہوا حسین. اب مجھے بتائیں یار، بعض لفظ روایات میں نہیں. چہلم منانے آئے ہو، 40 منانے آئے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں بتاؤ روایت میں نہ بھی ملے سوچو تو صحیح زینب کربلا آ رہی ہے. آج 1443 ہجری میں جو لوگ ویزا نہیں لگا، مجھے لوگوں نے کالے کی ویزا نہیں لگا بعد رو رہے تھے. میں نے کہا پہلی دفعہ جانا چاہتے ہیں، کہتے نہیں، کوئی دوسری دفعہ، کوئی تیسری دفعہ. میں نے کہا چلے نہ جانے میں آپ کی نیت تو خالص تھی، نہ جانے میں اللہ کی حکمت ہے. کہہ رہے تھے قبلہ کربلا سے دل اداس ہے. اگر آج عام حسینی آج زری حسین کو دیکھ کر اس کی یہ حالت ہے، سوچو جب زینب نے وہ قبر دیکھی ہو. میرا دل کہتا ہے میری آقا زادی ہر قبر سے خاموشی سے گزر گئی، لیکن دل کہتا ہے 2 قبروں پہ علی کی بیٹی رکی ہو. ایک قبر بنی ہاشم اور کہا ہوگا عباس علی کا بیٹا ہو کر بازو کٹا کے سین سے زمین پہ آنا آسان ہے. علی کی بیٹی بطول زادی ہو کر شرابی کے دربار میں خطبے دینا. میرا دل کہتا ہے جب حسین کی قبر پہ آئی ہوگی زینب تو سوچے نا میری آقا زادی کی حالت کیا ہوگی. چلے یہ 2 جملے میں نے پڑھ لیے، لیکن مصائب کو ترتیب سے پڑھتا ہوں جیسے شیخ الجامعہ نے پڑھا. کربلا کے پہلے زائر، یہ بھی قیامت تک فضیلت رہ جائے گی. لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کو نہیں مانتے، آؤ ہم سے سنو. کربلا کا پہلا زائر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. انصار بھی ہے، آپ جانتے ہیں مہاجر اور انصار کی تقسیم، یعنی پیدائشی مدنی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کا غلام ہے عطیہ بن عوف. اس کی روایات بھی ہے صحیح 6 میں، اس کے شیعہ ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی روایات لی گئی کہتے ہیں اس لیے کہ سچا تھا. عطیہ جابر کا خادم تھا. یہ ہے آل محمد کے ماننے والے. جابر نے جو آل محمد سے دیا وہ عطیہ کو دیا. عطیہ عوفی ہمارے ائمہ کی صحبت میں بھی رہا. اب زیادہ نہیں بیان کرتا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی خمسے میں آل محمد کے سارے اکابرین اصحاب کا ذکر کروں. حضرت عزیزو عطیہ غلام ہے. جب جابر نے سنا نا حسین پیاسا مارا گیا اور لاشا بے دورو کفن پڑا گیا، کہتے ہیں اپنے خادم سے کہتے ہیں عطیہ نابینا ہو گیا ہوں، آنکھیں نہیں رہی، لیکن دل میں حسین کی محبت کی آنکھیں بیدار ہیں.
مجھے بتاؤ مجھے کربلا لے جاؤ گے؟ عطیہ نے روتے روتے کہا کربلا جانا تو میری بھی حسرت ہے۔ امکانات کیے گئے، علماء کہتے ہیں پہلا زائر جو کربلا میں زیارت کی نیت سے آئے اور کس شان سے آئے، آتے ہی غسل کیا نہر فرات سے، کہتے ہیں پھر اپنے غلام سے کہتے ہیں مجھے سب سے پہلے حسین کی قبر پہ لے جا، کہتے ہیں بلا تشبیہ یوں قبر تھی، قدموں کی طرف لا کے خادم نے کھڑا کیا، کہنے لگا حسین، کہنے لگا جابر سامنے تیرے مولا کی قبر ہے، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں شو ہاتھ پھیلائے جابر نے اور منہ کے بل گر گئے، قبر پہ گرے اور کہتے ہیں حبیبی میرا حبیب، حبیبی میرا حبیب، تیرا دوست تجھ سے ملنے آیا ہے۔ اگلا جملہ کہا اپنے دوست سے باتیں نہیں کرو گے؟ اب سننا جو جابر نے جملہ کہا، عطیہ نے روایت کی، جگر چیرتا ہے، کہتا میں جانتا ہوں تم میرے سلام کا جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ تیرا تن یہاں ہے اور تیرا سر شام، کہتا میں جانتا ہوں میرے مولا تیرا سر بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا ہے، درباروں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، کہتے ہیں ابھی جابر قبر پہ لیٹا ہوا ہے، اب اللہ جانے کب یہ ہوا واقعہ اور کتنے دن گزر گئے تھے، میں ان میں بھی نہیں پڑھتا، لیکن جو روایت پڑھی ہے کیسے سنا رہا ہوں، عزادارو رو بھی رہا ہے اور کہتے ہیں یہی دن گزر رہا ہے، ایک دفعہ اس کے خادم نے کہا جابر کے، حضرت عطیہ نے کہا جابر جلدی اٹھو، کیا ہوا؟ کہا مجھے دور سے کوئی گرد اٹھتے نظر آ رہے ہیں، شاید ابن زیاد کے سپاہی نہ ہو، چلو ہم اس ٹیلے کے پیچھے چھپ جائیں، جابر کا ہاتھ پکڑا ٹیلے کے پیچھے لایا، علامہ اختر عباس لکھتے ہیں دونوں دیکھ ایک ہی رہا تھا، جابر بار بار پوچھ رہا تھا کون ہے، کہا ابھی پتہ نہیں چلا، کہتے ہیں جیسے جیسے سواریاں قریب آئیں اور گریے کی صدائیں بلند ہو گئی، عطیہ کہتا ہے جابر اٹھو، کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے یہ کوئی بیگانے نہیں اپنے آپ، رونے کا انداز بتا رہا ہے کوئی بیگانے نہیں اپنے آ گئے، آ جاؤ اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہو۔ جابر کہتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہتا ہے میرا اور تیرا امام وقت نہ ہو، ہاں کہیں سجاد تو نہ ہو، دعا کرو میرا مولا ہی ہو۔ جابر نے کہا ضرور دعا کر رہا ہوں، قریب گئے اور سلام کیا، ایک دفعہ میرے امام نے سر اٹھایا، اب امام نے حضرت جابر کو دیکھا اور سلام کیا، اندھا تھا نابینا تھا، لیکن جیسے ہی آواز سنی کہتا ہے عطیہ مجھے جلدی قریب کرو، کربلا کا وارث آ گیا، کربلا کا وارث آ گیا۔ بس ادادارو ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمات۔ علماء فرماتے ہیں جابر نے گلے لگانے کی کوشش کی، یوں ہی پڑھوں گا، یوں ہی دو باہیں ڈالی تھی کہ سید ساجدین نے ہاتھ ہٹائے، میرے اور آپ کے مولا بیمار کربلا نے بازو الگ کیے، چچا میں تیرے گلے نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتے؟ میرا امام بھی ہے، میرے حسین کا لخت جگر ہے، میں پرسہ دینا چاہتا ہوں، تعزیت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا چچا تو نابینا ہے، تجھے دکھا نہیں سکتا، ورنہ گردن سے کپڑا ہٹا گا تجھے دکھاؤں کہ توق نے میری گردن کہ گوشت کھا گیا۔ بس ادادارو اتنے میں ایک دفعہ جابر نے روتے روتے کہا ہو سکے تو مجھے بابا کی مصیبت خود سنا۔ میرے ہمارے بزرگ کا مولانا حسن ظفر نقوی بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں ادھر خواہش کی تھی، ادھر خواہش جابر نے کی تھی، اور گویا یوں تھا کہ میرا امام ترس رہا تھا کہ کوئی مجھ سے بابا کی مظلومیت سنے۔ کہنے لگے جابر تمہیں کیا بتاؤں، 2 محرم کو ہم یہاں آئے، کہا اس صحرا میں کہیں اکبر تھا،
کہیں عباس، کہیں قاسم، کہیں اصحاب، کہیں انصار، کہا یہ صحرا کو بطول کے بیٹے نے آباد کیا، کہا 2 محرم سے لے کر 4 تک ہمارے خیمے فرات پہ رہے، 4 کو ہمارے خیمے ہٹائے گئے، کہا 7 محرم تک پانی ملتا رہا، 7 کے بعد پھر پانی لانے کی سبیلیں ختم ہو گئی، کہا جابر تمہیں کیا بتاؤں شب عاشور آ گئے، کہا اسی صحرا میں فوج یزید کے لشکر آنے لگے، کہا جابر عاشور کا دن طلوع ہوا، تمہیں کیا بتاؤں کہ بابا ایک ایک کا لاشا اٹھا کے لاتے رہے، کہا تمہیں کیا بتاؤں وہ وقت بھی آیا جب بابا مجھ سے ودا کر کے چلے گئے، کہا جابر پھر اس کے بعد ایک کوہرام بپا ہوا، کہا جابر تمہیں کیا بتاؤں 70 قدموں پہ میری پھوپھی دیکھ رہی تھی اور شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا، کہا جابر تجھے کیا بتاؤں رسول کے بیٹے پر کتنی جسارت ہوئی، کہا قاتل نے صرف قتل نہیں کیا، اس نے اپنے ہاتھ سے بھی جسارت کی، اپنے قدموں سے بھی جسارت کی، میں یہ روایت نہ پڑھتا اگر بہار میں نہ ہوتی، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ شمر نے 2 کام کیے جو زینب دیکھ رہی تھی، ایک نجس ہاتھ، دوسرا اپنے نجس قدموں سے کیا، جانتے ہو کیا کیا؟ اپنا نجس ہاتھ اٹھایا اور میرے حسین کے رخسار اب نہیں بتاتا قدموں سے کیا کیا، وہ وضع رجلئی ہے علی صدر الحسین، اس نے وہاں قدم رکھا، رسول کے بیٹے نے کہا بڑی عظیم جگہ پہ بیٹھ گیا، اسے کبھی رسول چومتا ہے، بس ادادارو یہ بتانا تھا، جابر کو غش آ گیا، میرے مولا نے روکا اور کہا جابر کو ہوش میں لاؤ، ایک دفعہ ہوش میں آئے، آخری جملے کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے کہا صحابی رسول صرف تو نے سنا اور برداشت نہ کر سکا، ابھی تو میں نے تمہیں عصر عاشور بتائی ہے، تجھے ابھی تو بتایا ہی نہیں شام غریبہ ہم پر کیسے آئی، ابھی تو تجھے بتایا ہی نہیں بطول زادیہ تھی اور شرابی کا دربار